نے کیسے اڑایا؟ یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی کہ ایوان روما کی مسند پلٹ دی کہ صحرا نشینوں کی کایا۔ وہ ہمت سراپا، وہ جرأت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری۔ اگر تم کو اس سے عقیدت ہے کچھ بھی، اگر ہم کو اس سے محبت ہے کچھ بھی، تو اپنا وتیرہ، تو اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا۔ نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسا نہیں ہے مسلمان۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسا نہیں ہے مسلمان ہونا۔ بڑے امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین، پس پردہ بیٹھی ہوئی ماؤں بہنوں، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جس سرزمین میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث کیا گیا، وہاں کے حالات کیا تھے، کیا ماحول تھا؟ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور آپ کے لانے سے پہلے اس سرزمین مکہ کے کیا احوال تھے؟ کون سا جرم ایسا تھا جو ان میں نہیں پایا جاتا تھا؟ جھوٹ بولنا ان کا شیوا بن چکا تھا، دھوکہ دینا ان کے طرز زندگی بن چکا تھا، شراب نوشی ان کی گھٹی اور فطرت میں شامل ہو چکی تھی، لڑکیوں کو زندہ زمین میں درگور اور دفن کر دینا یہ ان کے لیے عام بات تھی۔ وہ خانہ کعبہ، وہ خانہ خدا جس کو دیکھنے کے لیے آج ہماری نگاہیں ترستی ہے، اس خانہ خدا کے اندر 360 بت موجود تھے، ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ کون سا جرم اور کون سا گناہ ایسا تھا جو ان میں نہیں پایا جاتا تھا؟ ہر جرم، ہر گناہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ ایسے ماحول اور ایسے حالات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی ادھیڑ عمری، یہ 40 سال کی صاف و شفاف زندگی جو مکہ والوں نے آپ کی دیکھی ہے، وہ آپ کی مکے میں گزری۔ حتیٰ کہ آپ کی زندگی اس قدر پاکیزہ، اس قدر صاف ستھری، آپ کا کریکٹر، آپ کا کردار، آپ کا بیہیویئر، آپ کا چال چلن اتنا پاکیزہ تھا کہ مکہ کے رہنے والے لوگ آپ کو محمد نہیں کہتے تھے، نام سے نہیں پکارتے تھے، آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا۔ ایسے ماحول کے اندر جب آپ کی عمر تقریباً 40 سال ہو جاتی ہے اور آپ کا یہ معمول ہوتا ہے، آپ آبادی سے دور خلوت نشینی اختیار کر کے ایک غار میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے مالک، اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں۔ معمول کے مطابق آپ اسی غار کے اندر موجود ہیں، آپ اپنے مالک کو، خالق کو جو طریقہ رائج تھا اس شریعت کے اندر، اس طریقے سے یاد
الصلاۃ والتسلیم عبادت میں مشغول ہے، اچانک ایک غیبی آواز آتی ہے، اقرا، پڑھیے۔ آپ کہتے ہیں ماں انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ وہ غیبی آواز جو فرشتے کی تھی، وہ آپ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، آپ کو دباتا ہے، اور پھر آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، آپ سے کہا جاتا ہے اقرا، پڑھیے۔ آپ پھر وہی جواب دیتے ماں انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ وہ فرشتہ پھر آپ کو دباتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے پڑھیے۔ پھر اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ فرماتا ہے اس فرشتے کے ذریعے پیغام، پہلی وحی، اس میں یہ پیغام دیا جاتا ہے پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا، جس نے پانی کے اوپر زمین کو بچھا دیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے ستاروں کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھ کر تو دیکھیے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو بتایا گیا تیری حیثیت صرف یہ ہے کہ اللہ نے تجھے ایک ناپاک نطفے سے اور لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اقرا، پھر پڑھیے، پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ جو آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے، جو آپ سے کہلوایا جا رہا ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، آپ کا رب بڑا معزز، بڑا مکرم ہے۔ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، وہ پروردگار، وہ رب، وہ خالق، وہ مالک جس نے قلم کے ذریعے آپ کو تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو انسان جانتا تک نہیں تھا۔ اور سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو وہ کچھ سکھایا جو آدم علیہ السلام نہیں جانتے تھے، جس کا اشارہ پہلے پارے میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے کیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مکے کے ماحول، مکے کے حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے، ان حالات کے اندر پیغام کیا دیا جا رہا ہے۔ مکے کے حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے، اس سرزمین مکہ پر سب سے بڑا ہونے والا جرم، سب سے بڑا گناہ شرک تھا۔ مکے کے حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ اللہ فرماتا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مکے کے حالات تو اس بات کا تقاضا کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی ایسے شخص کو جس پر کوئی کسی طرح کا حق نہیں ہوتا ہے، اس کو ناحق طریقے پر قتل نہ کرو، اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن نہ کرو۔ مکے کے حالات کو اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ اللہ فرماتا کہ جھوٹ نہ بولو۔ مکے کے حالات کو اس بات کا تقاضا کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا شراب نوشی نہ کرو۔ مکے کے حالات کو اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ اللہ فرماتا ذرا ذرا کی باتوں پر تلواروں کو نہ تان لیا کرو۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا میسج، سب سے پہلی وحی جو امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، وہ پیغام، وہ وحی تعلیم کی دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس تعلیم ہوگی، آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کے پاس قرآن ہوگا، آپ کے پاس حدیثیں ہوگی، آپ کے بچے دین کی بنیادی باتوں کو جانتے ہوں گے، ہمارے بچے اسلامی عقائد سے واقف ہوں گے، تو یہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر تعلیم نہیں ہوگی، قرآن نہیں ہوگا، احادیث نہیں ہوں گی، سیرت طیبہ نہیں ہوگی، دین کی بنیاد
اسلامی عقیدوں سے واقفیت نہیں ہوگی تو اس آنے والی جنریشن کو گمراہ کرنا اور ان کو اسلام اور دین کے راستے سے ہٹانا آسان ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے ذریعے پہلا پیغام یہ دیا گیا کہ علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے۔ آج ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ہم نہ پڑھے قرآن، نہ پڑھ سکے تو کم سے کم اپنے بچوں کو تو قرآن کی تعلیم دیجئے، اپنے بچوں کو تو بتائیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا زندگی تھی، آپ کا کیا اخلاق تھے، آپ کا کیا کردار تھا، آپ کا کیا کریکٹر تھا، آپ نے اس امت کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، آپ نے اس امت کے لیے اپنا خون پسینہ کیسے دیا ہے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاطر، اس دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنوں کی گالیاں سنی ہیں، غیروں کی گالیاں سنی ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، آپ کے سر پر چھتوں سے پتھر برسائے گئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو طائف کی سرزمین پر اس قدر شدید آپ پر حملہ کیا گیا، جوان اوباش کے گنڈوں کے ذریعے کہ آپ علیہ السلام کے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے، خون سے تربتر ہو گئے۔ یہ سیرت، نبی کی زندگی کا یہ پہلو کون بتائے گا ہمیں؟ نبی کی زندگی کے پہلو کو ہم کب پڑھیں گے؟ نبی کی سیرت کو ہم کب جانیں گے؟ آج اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی بدبخت گستاخی کرتا ہے تو ہمارا خون جوش ماننے لگتا ہے، اور ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں نبی کی زندگی قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں نمازیں قبول نہیں ہیں، غلامی رسول میں آپ کے اخلاق قبول نہیں ہیں، غلامی رسول میں آپ کا کردار قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں آپ کا کریکٹر قبول نہیں ہے۔ یہ کیسے غلام ہے؟ یہ کیسی محبت ہے ہماری؟ یہ کیسا عشق ہے ہمارا کہ اس محبت کو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہم ثابت کر پائیں گے؟ اللہ نے اپنے نبی سے محبت کی ہم سے اگر ایک دلیل بھی مانگ لی تو ہمارے پاس کیا ایک دلیل بھی موجود ہے جو اس کے دربار میں ہم دے سکتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے نبی آپ اعلان کیجئے ان کے درمیان، اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر یہ لوگ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اگر یہ لوگ اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیے فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کریں۔ اللہ سے محبت اسی وقت ثابت ہوگی جب اتباع رسول ہوگا۔ اگر اتباع رسول زندگی کے اندر نہیں ہے، اگر اطاعت رسول زندگی کے اندر نہیں ہے، اگر نبی کی زندگی پر عمل زندگی کے اندر نہیں ہے، نبی کے کریکٹر پر عمل زندگی کے اندر نہیں ہے، نبی کے اخلاق کو اپنانا زندگی کے اندر نہیں ہے، تو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہمارا جھوٹا ہے، فریب ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی محبت کو ڈیپینڈ اور منحصر کیا ہے اتباع رسول پر، اطاعت رسول پر۔ اگر اطاعت رسول ہوگی، اگر اتباع رسول ہوگا تو اللہ فرماتا ہے اس کا انعام تمہیں یہ ملے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا کیا حالات پیش آئے، کیا ضرورت تھی آقا علیہ السلام کو غزوہ احد کے اندر اپنے دندان مبارک کو شہید کروانے کی؟ وہ نبی جس کی وجہ سے ساری کائنات کو سجایا گیا، جس کی وجہ سے چاند سورج کو بنایا گیا، جس کی وجہ سے 1,24,000
بھیجا گیا، جس کی وجہ سے اس پوری کائنات کو سجایا گیا، اس نبی کے دندان مبارک غزوہ احد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ اس غزوے کے اندر خود کی کڑیاں آپ کے رخسار کے اندر گھس جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے۔ وہ خود جو میدان جنگ کے اندر ہیلمٹ کی شکل میں پہنا جاتا تھا، وہ خود آپ پہنے ہوئے ہیں، اور لڑائی کے دوران، غزوے کے دوران اس خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک پر داخل ہو جاتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ان کڑیوں کو نکالنے کی کوشش کری ہے اور اپنے دانت سے نکالنے کی کوشش کری ہے، تو میرا وہ دانت ٹوٹ کر گر گیا، لیکن وہ کڑی نہ نکل پائی۔ پھر جب آخر کار ان کڑیوں کو کوشش کے بعد نکالا گیا، تو صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے انور سے خون کا جو فوارہ چھوٹا ہے، اس قدر فوارہ چھوٹا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو اپنے دندان مبارک کو شہید کروانے کی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو طائف کے سفر کے اندر، طائف کی سرزمین پر گنڈے اور اوباش قسم کے نوجوانوں سے پتھر کھانے کی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو مکے کے اندر نماز کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، اور آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی غلاظت اور اوجڑی رکھی جاتی ہے؟ یہ قربانیاں آپ نے امت کی خاطر کی ہے، ورنہ تو اللہ نے اعلان کر دیا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اپنی اس امت کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہے؟ ہم نبی کی سیرت سے واقف نہیں ہیں؟ کیا ہم وہ جو نبی کے نام لیوا ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی کی زندگی کو نہیں جانتے، اس نبی کی سیرت کو نہیں جانتے، اس نبی کی بایوگرافی کو نہیں جانتے؟ یہ کیسا دعویٰ ہے غلامی رسول کا؟ یہ کیسا دعویٰ ہے عاشق رسول کا؟ کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حوض کوثر پر اپنی امت کے لوگوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے؟ اس وقت اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں یہ کہتے ہوئے دھکار دیا کہ جا، تم میری شکل کے مشابہ نظر نہیں آتا، تیرا کردار میرے کردار جیسا نہیں تھا، تیرا کریکٹر میرے کریکٹر جیسا نہیں تھا، تیرے اخلاق میرے اخلاق جیسے نہیں تھے، تیرا لباس میرے لباس جیسا نہیں تھا، تو نے میری شریعت کو نہیں اپنایا، تو نے مجھ پر نازل ہونے والی کتاب کو عملی زندگی کے اندر جامع نہیں پہنایا، اس وقت اگر اللہ کے نبی نے دھکار دیا تو کیا جواب دیں؟ کہاں جائیں گے؟ کون سا ایسا در ہوگا اس کے بعد جہاں جا کر ہم بھکاری بھیک مانگیں؟ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت سے واقف ہونا پڑے گا، آپ کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم جانتے نہیں ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی پر غیر مسلموں نے ایسے ایسے مضامین لکھے ہیں جن کو پڑھ کر ہم دنگ لے جائیں گے۔ کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کی سیرت پر۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ امریکہ کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ وہ ابھی زندہ ہے اور مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے، کرسچن ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے The 100، جس کا مطلب ہے اس نے اس کتاب کے اندر جب سے دنیا بنی ہے اس زمانے سے لے کر اپنے زمانے تک جتنے بھی دنیا کے اندر معزز ترین شخصیات گزری ہے، جنہوں نے ہواؤں کے رخ کو موڑا ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا ہے، اس نے اس کتاب کے اندر ان 100 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور 100 لوگوں کا جو تذکرہ کیا ہے اس میں اس نے گریڈ بھی بنائی ہے۔ گریڈ فرسٹ پہ کس کو لے کر آئے، گریڈ سیکنڈ پہ کس کو لے کر آئے، گریڈ تھرڈ پہ کس کو لے کر آئے، اسی طریقے سے 100 لوگوں کی اس نے فہرست تیار کری ہے، اور وہ کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے The 100 کے نام سے۔
اس کتاب کے اندر اس نے سب سے پہلے جس شخصیت کا نام لکھا ہے، سب سے پہلے جس شخصیت کا تذکرہ کیا ہے، وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا و سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور وہ یہ لکھتا ہے کتاب کے پیپل کے اندر، شروع میں لکھتا ہے، جب اس کتاب کا انوگریشن ہوا، اجرا ہوا، تو اس نے یہ کہا تقریر کے اندر کہ میرے اس کتاب کے اندر سب سے پہلے میں نے جس شخصیت کا نام لکھا ہے، بہت سے لوگوں کو حیران کی ہوگی، بہت سے لوگ تعجب میں پڑیں گے کہ میں نے سب سے پہلے اس کا نام کیوں لکھا ہے، لیکن وہ یہ لکھتا ہے the only person in the human history کہ انسانی تاریخ کے اندر صرف وہ ایک شخصیت تھی جس نے تاریخ کے دھارے کو موڑا ہے، اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہم سے زیادہ ہمارے نبی کے بارے میں غیر جانتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے نبی کے بارے میں وہ کیسے، جب اس نے نبی کی زندگی کو پڑھا ہوگا، نبی کی سیرت کو پڑھا ہوگا، نبی کے کردار کو پڑھا ہوگا، جبھی تو اس نے لکھ دیا سب سے پہلے۔ اگر وہ نبی کی زندگی نہ پڑھتا، اگر نبی کے کردار کو نہ دیکھتا، نبی کے کریکٹر کو، اخلاق کو نہ دیکھتا، تو سب سے پہلے چونکہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو لاتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر لے کر آیا ہے اور دوسرے نمبر پر نیوٹن کو لے کر آیا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس آنے والی نسل کو، آنے والی جنریشن کو دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے تیار کریں، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ان کو نبی کی زندگی بتائیں، ان کو نبی کا اخلاق بتائیں، ان کو نبی کا کردار بتائیں، ان کو نبی کا کریکٹر بتائیں، ان کو بتائیں کہ ان کے نبی نے دنیا والوں کو کیا پیغام دیا ہے، ان کو بتائیں کہ اسلام کا کیا پیغام ہے، ان کو بتائیں کہ جس اسلام کو دنیا کے لوگ دہشت گردی کا مذہب بتاتے ہیں، اس اسلام کا قرآن تو یہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ قرآن یہ کہتا ہے جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جو ایک جان کا قاتل ہے وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے قرآن کی نظر میں۔ یہ سب باتیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اگر نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھیے آنے والی نسلیں ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گی۔ اور یہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہے صرف انہی مدرسوں کے اندر، صرف انہی مکتبوں کے اندر، صرف انہی مسجدوں کے اندر۔ نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں آپ کو کسی کالج اور یونیورسٹی میں نہیں بتایا جائے گا، تربیت کے بارے میں، نظام کے بارے میں کہیں نہیں بتایا جائے گا، صرف انہی بوریا نشینیوں کے بعد آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم دین کی بنیادی اور بیسک نالج حاصل کروائیں۔ یاد رکھیے یہ زمانہ ارتداد کا ہے، یہ زمانہ ارتداد کا ہے۔ سوشل میڈیا پر کتنی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، فلاں لڑکا مذہب اسلام کو چھوڑ گیا۔ یہ کس کی کمی ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد ارتداد کے راستے پر جاتی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کے والدین کی پکڑ نہیں ہوگی؟ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، ہم نے تمہیں ایک ایسی نعمت دی تھی جس نعمت کا کوئی بدل نہیں تھا، تم نے اس نعمت کو دین کے لیے لگایا یا نہیں لگایا؟ تم نے اس نعمت کو دین کی بنیادی تعلیم دی یا نہیں دی؟ نہیں دی تو کیوں نہیں دی؟ کیوں آپ کے بچے ارتداد کا شکار ہو گئے؟ کیوں بچے دین اسلام سے دور ہو گئے؟ کیوں بچے گمراہی کے راستے پر چلے گئے؟ کیوں بچے غلط راستے پر چلے گئے؟ یہ کس کی کمیاں ہیں؟ یہ ماں باپ کی کمیاں ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم نے اب بھی اپنے آپ کو، اپنے آپ کے اندر بیداری پیدا نہیں کی، اپنے آپ کے اندر تعلیمی بیداری پیدا نہیں کی، اویرنس پیدا نہیں کی،
تو ہماری آنے والی نسلیں دین اور ایمان سے کوسوں دور ہو جائیں گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں اور سیرت طیبہ کی اہمیت کو سمجھیں، نبی کی سیرت سے واقف ہو۔ آج کی رات شب برات ہے، توبہ کی رات ہے، کوئی ڈھول تماشے کی رات نہیں ہے، کوئی پٹاخوں کی رات نہیں ہے، بلکہ توبہ کی رات ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، الا من مستغفر، کوئی ہے مغفرت کو چاہنے والا، کوئی ہے رزق سے پریشان، کوئی ہے کسی تنگی میں مبتلا، اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کر ہر کسی کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔